نے مجھے سنایا ویسے ہی اطمینان اور ویسے ہی سکون سے آپ لوگ نماز میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز, جیسا کہ ہم دہراتے آ رہے ہیں, دیکھیے ایک حافظ ہوتا ہے, ایک عالم ہوتا ہے, ایک عام آدمی ہوتا ہے. اگری؟ تین کیٹیگری ہمارے پاس موجود ہے. کیا کیا ہے؟ حافظ, عالم اور عام آدمی. حافظ ضروری نہیں ہے وہ عالم بھی ہو جائے. مانتے ہیں میری بات آپ؟ بھائی ایک نے حفظ کیا, وہ دنیاوی تعلیم میں لگ گیا, 10th پڑھ رہا ہے, انٹر پڑھ رہا ہے, گریجویشن پڑھ رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. عالم ضروری نہیں ہے وہ حافظ بھی ہو, ہے کہ نہیں؟ بہت سے ہم نے عالموں کو دیکھا ہے جو عالم ہے لیکن حفظ نہیں کیا انہوں نے. ایک ہوتا عام آدمی. یہ شروع کے دو لوگوں کا کوئی پنگا نہیں ہے, یہ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ عام آدمی کا ہے کہ نہیں؟ اب پہلے والے کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کو سمجھے, کیونکہ قرآن سمجھنے کی چیز ہے بھائی. وہ یاد کر لیا, اس کا ایک الگ مقام ہے, اللہ اس کو ایک الگ جزا دے گا. دوسری چیز, عالم ہے, عالم یاد نہیں کرتا قرآن کو لیکن اس کو سمجھ میں آتی پوری قرآن. کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن کے علوم کو سیکھا ہے, قرآن کیسی سمجھی جاتی ہے. تو فی الحال انہیں بھی کیٹیگری سے باہر ہے. تیسرا رہا عام آدمی. عام آدمی کے پاس نہ علم ہے نہ قرآن ہے, تو کرے تو کیسے کرے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں بڑا انٹر کنیکٹڈ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. وہ کرے تو کیا کرے؟ کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے؟ وہ کرے تو کیا کرے؟ تیسرا آدمی جو عام آدمی ہے, نہ حافظ ہے نہ عالم ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ حافظ, عالم اور یہ عام آدمی میں ایک کامن چیز ہوتی ہے, پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہوتی ہے نماز. ہے کہ نہیں؟ یہ تینوں میں ایک چیز کامن ہوتی ہے. عام آدمی اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا, عالم بھی اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتا, یا عام آدمی عالم کے جتنا علوم حاصل نہیں کر سکتا, لیکن تینوں میں ایک کامن کیا چیز ہے؟ نماز پڑھتے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری یہ جو سیشنز ہیں اس کی کوشش سے ہم نماز اور قرآن کو جوڑ رہے ہیں اور اللہ سے رشتہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس اس کے علاوہ اور کوئی اور ہمارا مقصد ہے نہیں. ہے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ کوئی اور مقصد دکھ رہا ہے تو بات کریں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے صاحب؟ ابھی میں آپ لوگوں کو 2-3 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں ان صورتوں کے سلسلے پہ. آپ نے سورہ فیل پڑھا ہے, سورہ قریش پڑھا ہے, سورہ ماعون پڑھا ہے, سورہ کوثر اور سورہ کافرون. یہ 5 سوروں کی تلاوت آپ نے کی. ابھی آپ پہ یہ فرض ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے کہ آپ اپنی طور پہ یہ جانچ پڑتال شروع کر دیں کہ اللہ ان صورتوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یاد کرنا کیوں تھا؟ اطمینان کیوں حاصل کرنا تھا؟ کیونکہ ہمیں سکون نماز میں چاہیے. اب یہ تو مل جائے گا, لیکن اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں حضرت؟ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ہم کو معلوم کرنا ہے. آپ کو پتا چلے گا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ ان ہاتھیوں کی بات کر رہا ہے جو ابرہا بادشاہ تھا نا, جو کعبے کے اوپر حملہ کرنے آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے چڑیوں کو, جس کو ابابیل کہتے ہیں, ان کے منہ میں کنکر دے کر فوج بنا کر بھیجا. وہ آسمان سے کنکر اس قدر برسائے کہ وہ کنکر ہاتھیوں کے آر پار ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کنکر ہاتھیوں کے آر پار. جو آدمی لوگ ہیں, آپ سوچو آپ اللہ کا کیسا معاملہ ہے. کنکر ہاتھیوں کے آر پار ہو رہا ہے. وہ اوپر لکھا ہے نا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. طیرا ابابیل یعنی کہ ابابیل کے پرندے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ان پہ پتھر پھینک رہے ہیں. فجعلہم کعصف مأکول, وہ بس بکھر گئے. آپ سمجھو, آپ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے. انا اعطیناک کا جو سورہ ہے نا, جو آپ سب نے پڑھا ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ہدایت جو چیز ہوتی ہے, جو ہم اکثر انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. کیا کرتے ہیں؟
انڈر یعنی کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں اس چیز کو، ہدایت. ہمارے سامنے ہم اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی پلٹ رہا ہے، پوائنٹ نمبر 1، یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو ہمارے قوم سے یعنی کہ اصول سے ہٹ کے، تو ہم اس کو فوری جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنے حساب سے، اپنے علم اور اوقات سے ہم اس کو جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جو بھی ہم بول سکتے بول کے نکلتے. لیکن ہم غلط کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو سورت انا اعطینا کی جو سورت نازل کرا اللہ تعالیٰ، جب نازل ہوئی تو پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کعبہ جو ہے، کعبہ آج جو ہم دیکھتے ہیں کعبے کی جو 4 دیواریں ہیں، کالی چار دیواریں ہیں، اس کے اوپر کیا کرتے تھے، اس وقت کے ماہر اشعار لکھ کر چپکاتے تھے. ماہر جو پوئٹس ہوتے ہیں نا، شعراء اکرام جو شاعری لکھتے تھے، بڑی بڑی شاعریاں لکھ کے اپنی مہارت کے نمونے بتانے کے لیے اوپر لکھ کے رکھ دیتے تھے. ابو جہل سے واقف ہیں آپ؟ معلوم ہے اللہ کے نبی کا سب سے کٹر دشمن، رشتے میں چچا لگتا ہے لیکن دشمنی نے اس نے سگی نبھائی ہے کہ نہیں؟ ابو جہل جیسا دشمن کہاں ملے گا آپ کو؟ ابو جہل کتنا پڑھا لکھا تھا معلوم آپ کو؟ حد نہیں باندھ سکتے آپ ابو جہل کی پڑھائی کی. جو بڑے بڑے شعراء لکھتے تھے نا، ابو جہل رات میں قندیل لے کے وہ اس اشعار کی کریکشن کرتا تھا. سمجھ رہے؟ ابو جہل کیا کرتا تھا؟ ان اشعار کی کریکشن کرتا تھا، کہیں غلطی ہے تو اس کی غلطی کو میٹ کے اس کو دوسرا لکھ دیتا تھا. یہ ابو جہل کا کام ہوتا تھا رات میں. جب یہ سورت اتری نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ابو جہل ایسے ہی آیا رات میں ایک مرتبہ، ایسا لگایا، یہ پڑھا انا اعطینا لکھا ہوا ہے، تو ابو جہل نے بولا ھذا لیس کلام الناس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے بولا یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے. میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، پھر ایک دوسری چیز لیں. ایک جنگ چل رہی تھی، کچھ لڑائی ہو گئی یا پھر کوئی 2 کمیونٹیز میں جھڑپ ہو گئی تھی. ابو جہل اللہ کے نبی دونوں ایک جگہ ایکانت میں ملے، یعنی کہ دونوں اکیلے ملے، کوئی تیسرا نہیں تھا وہاں پہ. ابو جہل نے، چونکہ ابو جہل کی سختیاں اللہ کے نبی پہ کیا کیا تھی وہ کیا ہی بتاؤں میں آپ کو، ایسا ہاتھ پکڑا ابو جہل نے اللہ کے نبی کا اور کہا کہ اے محمد، میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو لیکن مانوں گا نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ گمراہی؟ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ میں جس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے نبی کا کونی میں سے ہاتھ پکڑ کے کہا اے محمد، میں جانتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو لیکن مانوں گا نہیں. یہ اس کو علم ہے کہ اللہ کا رسول وہ ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایمان نہیں لانے والا ہوں، میری اکڑ کا معاملہ ہے. جب ابو جہل کا سر قلم کر رہے تھے نا، اس نے کیا بولا معلوم آپ کو؟ ذرا نیچے سے کاٹنا. دیکھو آپ، کافر اس کا کفر کیا، اس کی اوقات دیکھو آپ اور ہمت دیکھو. وہ کفر پہ مر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے بولا کہ تھوڑا نیچے سے کاٹنا، میں قریش کا سردار ہوں، میری جب کاٹ کے سر رکھا جائے گا نا تو ذرا اونچا دکھے گا. دیکھو آپ کیا بول رہا ہے، میرا سر کاٹ کے جب رکھا جائے گا نا تو تھوڑا اونچا دکھے گا، آپ اگر یہیں سے کاٹو گے تو جھکے ہوا دکھے گا. اور قریش کے سردار کبھی جھکا نہیں کرتے. دیکھو آپ، یہ ایک کافر کا یہ ایمان ہے تو ہم مومنوں کا کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ سب قرآن سے جڑا ہے. میرا سب بولنے کا مطلب کیا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن سے جڑی ہے. اور آپ لوگ اپنی ہر روز کی دعا میں ایک دعا شامل کریں کہ اللہ ہمیں تیری کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے حضرات، ایک بات کہہ دیتا ہوں میں، اس کے بعد ہم آج کے سبق کی طرف جاتے ہیں. کہ دیکھیں آپ کتنا بھی پڑھ لیں، بھائی ہم میں سے آج بہت سے لوگ انجینئرز بھی ہیں، ہم میں سے آج بہت سارا اچھا خاصا پڑھ رکھے ہیں، لیکن
آپ کی خود کی پڑھائی سے، آپ کے ذہن سے بولیے، کیا اللہ پاک میری ان پڑھائیوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے؟ یہ آپ سوچ لیجئے، سوچ کے رکھیے آپ کہ جب ہم قبر میں جائیں گے ہم کو کن کن سوالات کا جواب دینا ہے۔ بھائی آپ کو اندازہ نہیں ہے، جب قبر میں ڈال دیے جاؤ گے نا، میں ہمیشہ قبر کی بات کرتا ہوں کیونکہ وہی ہمارا اصل گھر ہے۔ اب آپ سب آئے ہیں، سب کا ایک ایک گھر ہے، لوٹ کے جائیں گے، کلاس ہو جائے گی، چلے جائیں گے۔ وہ گھر کب تک رہنے والے ہیں؟ وہ گھر میں آپ، کسی کا کرائے کا ہوگا، کسی کا ذاتی ہوگا، کب تک رہیں گے آپ بولیے؟ جانا ہے نا، اصل گھر میں جانا ہے نا، وہاں کی تیاری کیا ہے صاحب؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آئندہ جب ہم آئیں گے، آئندہ مہینہ یعنی کہ فیبرری انیشل ویکس میں جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے ایک امید لگا کے آئیں گے کہ کوئی ایک سورے کو آپ سمجھ کے رکھے ہوں گے اور آپ اس کے بارے میں ہم کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک سورہ، یہ 10 سورے ہیں، 10 سورے نہیں سمجھنے آپ کو، کوئی ایک سورہ سمجھ کے آئیں گے۔ اب میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کیسے سمجھنا، ایسا نہیں کہ میں آپ کو بس دے دیا بس ہتھیار آپ خود سے چلا لیں، ٹھیک ہے صاحب؟ آپ ایک سورہ لے لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 آیتیں گنے چنے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، کبھی بھی ایک سورے کے بارے میں بات کریں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ سورہ کس لیے نازل ہوا۔ وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ہم لوگ اکثر جانتے نہیں ہیں کہ وہ آیت کب نازل ہوئی اور کس لیے نازل ہوئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو آپ کو کلیکٹ کرنی ہے نیکسٹ منتھ کے لیے۔ دوسرا، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں چھوٹا سورہ جو بھی آپ کو لینا ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد لے لیجئے، انا اعطینا لے لیجئے، قل اعوذ برب الناس لے لیجئے، کیونکہ قرآن کا ایسا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے جس سے علماء کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، علماء کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی۔ ہم تو عام آدمی ہیں بھائی، ہم کیسا پیاس بجھا سکتے ہیں؟ لیکن میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، میں جو آپ کے پاس اپنی فریادیں لے کے آ رہا ہوں نا، میں آپ کو کتنا سکھا لوں گا بولیے آپ؟ نہیں، کتنا سکھا لوں گا میں؟ ایک اکیلا آدمی کتنا آپ کو سکھا لوں گا؟ میرا ایک کام ہے جو میں اس کے اوپر کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم جب سے بات کر رہے ہیں اب تک ہم نے کوئی سیکھنا شروع نہیں کیا ہے کوئی چیز آج کے حساب سے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میں وہ ذوق پیدا ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایک بار لذت آ جائے گی نا آپ کے پاس، پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں آؤں پھر ان کے سامنے بیٹھ کے سیکھوں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کو لذت آ جائے گی کہ ہاں قرآن یہ ہے، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، تب آپ کو پھر آپ کا کام ہو گیا، تب اللہ ہماری یہ نشست کو کامیاب کر لیا، ٹھیک ہے صاحب؟ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، غالباً 186 والی آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرمایا اس کے اندر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سنیے آپ نے آیت یہ کبھی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ ایسی آیت ہے آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کیا اللہ کیا فرما رہا ہے اس میں معلوم آپ کو؟ اللہ اپنے نبی کو بول رہا، اے نبی میرے بندوں کو بول دو کہ جب وہ میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اللہ کیا بول رہا ہے؟ میں ان سے بہت قریب۔ اب اس آیت میں ایک چھوٹا سا ورڈ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ وَإِذَا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ورڈ ہے صاحب، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اگر میں انگلش میں اگر سمجھاؤں، اس کا میننگ ہوتا ہے وین۔ کیا میننگ ہوتا ہے اس کا؟ وین۔ ایک ورڈ آتا عربی میں وَإِن، اس کا کیا میننگ ہوتا معلوم آپ کو؟ اف۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاتے چلا ہوں، قرآن کا عجوبہ دیکھیے آپ۔ اب میں آپ کو اس کو اردو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم جب کہیں گے، اس کو ہم اگر کہیں گے۔ کیا کہیں گے اس کو ہم؟ جب۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میرا بندہ پکارے
میرے بارے میں پوچھے، اللہ یہ نہیں بتایا، اگر میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، اگر نہیں بولا، جیسا مثال کے طور پہ آپ کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ سے میں ملاقات کے لیے گیا، آپ گھر پہ نہیں تھے، تب میں نے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، میرے کو اس سے ملاقات کرنی، میرا دوست والدہ کا بیٹا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، رشتہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کے؟ والدہ کیا کہیں گی بھائی، جب آ جائے گا نا تب مل لینا۔ والدہ کا کانفیڈنس دیکھ رہے آپ، اس کو معلوم ہے آئیں گا۔ والدہ یہ کہتی ہے اگر آیا تو مل لینا۔ اگر میں کیا ہوتا معلوم آپ کو، پاسبلٹیز کم رہتی، اگر ہو سکا تو ہاتھوں میں، ہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ نے کیا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ۔ بھائی ہم پیشے سے استاد ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت سے پیرنٹس سے انٹریکشن کرتے ہیں، بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، بہت سے پیرنٹس شکایت کرتے ہیں ہم سے۔ کیا شکایتیں ہوتی ہے بتاؤں میں آپ کو، بڑی فیمس شکایتیں ہوتی ہے، شاید آپ لوگوں کا اپنے والدین سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوا ہوگا جتنا بحیثیت استاد ہمارے طلباء کے والدین کا ہم سے انٹریکشن ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں ان کی پیاری پیاری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک ماں آتی ہے، کہتی ہے کہ مولوی صاحب بچہ گھر میں اکیلا اکیلا سا رہنے لگ گیا ہے، سمجھ رہے ہیں، کھانا دیتے ہیں کھانا کھاتا نہیں ہے، پتا نہیں کیا اس کے دل پہ چل رہا ہے، پتا نہیں کیا زندگی میں چل رہا ہے اس کے، آپ سمجھے، آپ ماں کی فکر دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر ایک والدہ کا ایک پیارا ان کا کنسرن دیکھیے، والدہ کا کیا کنسرن ہے، والدہ کہتی ہے مول صاحب بچہ بہت بدتمیزی سے بات کر لیتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، جب بات کرتا ہے تو بڑا بدتمیزی سے بات کرتا ہے، کیا کریں گے اس بارے میں؟ تو ہم نے مشورہ دیا، ایک چھوٹا سا مشورہ، ہم بولے دیکھو اماں ایک کام کرتے ہیں، آپ کیا کرو بچے کو نظر انداز کرنا چھوڑو، مطلب جو آپ بچے کو کھانا پکا کے دے رہی ہو، گرم کر کے دے رہی ہو، اور یہ جو بچے کو کنسرن بتا رہی ہو کہ ارے میں تیرے لیے پرواہ کر رہی ہوں، وہ چھوڑ دو، وہ بچہ خود بخود سدھر جائے گا۔ ہوتا ہے نا، ہم کبھی کبھی کسی کو لفٹ کراتے ہیں، ہے کہ نہیں، وہ زیادہ کنسرن بتاتے ہیں تو وہ تھوڑا بھاؤ میں آتے ہیں، ارے ہے ہم کو کوئی دیکھنے والا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں کے ساتھ اکثر ہمارا ایسا ہوتا ہے، ماں کھانا کھاؤ بولتی ہے، ماں پکارتے رہتی ہے، ہم آہستہ نکل لیتے ہیں ہلو، ہاں ماں کا اپنا چلتے رہتا ہے۔ پتا ہے وہ والدہ نے کیا فرمایا، میں نہیں پوچھوں گی تو اور کون پوچھے گا؟ یہ کیا تھے الفاظ، میں نہیں پوچھوں گی تو اور کون پوچھے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک ماں نے فرمایا صاحب، میرا پروردگار 70 ماؤں کی محبت رکھتا، بھائی 70، آپ کو بتا دوں میں یہاں، یہ جو کوانٹٹی ہے نا 70، یہ عربی زبان میں ایک بڑی کوانٹٹی مانی جاتی ہے، یہ ایگزیکٹ کوانٹٹی نہیں ہے صاحب، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہے 70,000 مرتبہ، 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، سنا ہوگا نا آپ نے، اللہ 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، یہ عربی زبان کے حساب سے ایک بڑا نمبر ہے، 70 مرتبہ استغفار کرو، حدیث میں ہے، مطلب کیا ہے، ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے وہ، یہ ایک ہائی کوانٹٹی بتاتا ہے یہ نمبر، جیسا ہم بولتے دیکھو بھائی ہزاروں لوگ دکھے وہاں پہ، مطلب کیا ہے، آپ گن کیا ہے، ہزار ہی ہے، 1001 نہیں ہے، سمجھ رہے نا آپ، یہ عربی کا ایسا ہے، تو اللہ پاک یقیناً 70 ماہوں سے زیادہ محبت، 1000 وہ لمٹ لیس ہے، ایک عام انسان کو سمجھانے کے لیے نمبر ہے، تو آپ دیکھیں ایک ماں کہہ رہی ہے کہ میں میرے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، میں نہیں پوچھوں گی تو کون پوچھے گا؟ تو آپ سوچیں اللہ کیا بول رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دو کہ میں اس سے قریب ہوں۔ دیکھو آپ اللہ کی محبت، تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے
کہ آپ تمام قرآن کو سمجھنے کی طرف آگے بڑھیں، کیونکہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں سوچے، میں اس کی طرف چل پڑوں گا، وہ میری طرف چل پڑے تو میں دوڑوں گا. یہ اللہ کا ہماری طرف رویہ ہے، تو ہمارا بھی ایسے ہی رویہ ہونا چاہیے. کلیئر ہے صاحب؟ تو یہ چیز کا ہم خاص خیال رکھیں گے. اور آج کے سبق کو ہم لیتے چلیں. آج کا کچھ زیادہ اہم سبق نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا ریکیپ لے لیں گے جو ہم اب تک پڑھے ہیں. اور ایک خاص اناؤنسمنٹ یہ کرنا ہے میرے کو کہ جب ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا فیبروری 1 یا 2 ویک، جو بھی، ہاں یس، مارچ کی 1 یا 2 ویک میں، رمضان سے پہلے سیشن ہوگا. رمضان 23 کو ہے میں سمجھتا ہوں، رائٹ؟ 23 یا 24 کو ہم کو رمضان شروع ہوگا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو بھی آپ کے احباب ہیں، ٹھیک ہے، آج کچھ لوگ مسنگ ہیں لیکن ماشاء اللہ وی ڈو ناٹ کنسیڈر دا کاؤنٹٹی، رائٹ؟ ہم کو ہیڈ کاؤنٹ نہیں چاہیے، ہم کو صرف ہیڈ چاہیے، کاؤنٹ اللہ دیکھ لے گا، ہے کہ نہیں سر؟ تو بہرحال میرا بولنے کا مطلب کیا ہے کہ نیکسٹ سیشن میں یہ ابھی سے اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ نیکسٹ سیشن میں ہم رمضان کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ نیکسٹ سیشن میں ہمارا کوئی قرآنک سیشن نہیں ہوگا. قرآن کا جو دن رہے گا اس دن ہم پورا کا پورا رمضان کے بارے میں پڑھیں. اور رمضان میں کیا کیا پڑھنا ہے اب آپ کو معلوم ہے. تراویح کے بارے میں ہے، دوسرا روزوں کے بارے میں ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، پھر عید کے بارے میں ہے، نماز عید الفطر کے بارے میں ہے، پھر فطرے کے بارے میں ہے، فطرہ جو ہم نماز کو جانے سے پہلے جو فطرے دیتے ہیں اس کے بارے میں ہے، پلس اور کیا ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. تو یہ کچھ 5 ٹاپکس ہے جو نیکسٹ سیشن میں ہم تھرسڈے فرائیڈے دونوں دن ڈسکس کریں گے سر. ٹھیک ہے؟ اور ہماری یہ نیت رہے گی کہ آپ کے اندر اس مہینے کو لے کر یا اس مہینے میں جو بھی کام کیا جاتا ہو، روزے سے لے کے زکوٰۃ تک، نماز سے لے کے ساری جو بھی عبادتیں آپ کرتے ہیں اس مہینے میں رمضان میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا سر. ٹھیک ہے؟ تو باضابطہ میں ایسا سیشن ہوگا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتاؤں گا. دین ایک چھوٹا سا کوشچن آنسر سیشن ہوگا جس میں آپ اپنے کوشچن آنسرز کریں گے، واٹ ایور کوشچنس. ٹھیک ہے؟ جو بھی کوشچن آپ کا ہوگا وہ آپ کیجئے، انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے. وہ نیکسٹ ہمارا سیشن ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے جو بھی ساتھی آئیں ان کو بولیے کہ وہ سیشن مس نہ کریں، چونکہ بہت سارے مسکنسپشنز ہیں ہمارے اندر، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں رمضان کو لے کے جو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو دور کرنے کی. چلیے صاحب تھوڑا سا ہم ہمارے قواعد کو ریکیپ کر لیتے ہیں، ایک بار ریویژن لے لیتے ہیں. پہلا قاعدہ کون سا پڑھا ہم نے؟ زبر زیر پیش کا. ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی زبر زیر پیش کو؟ زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. جیسا کہ دال را سین بول کے بتائیے، دراسا. ٹھیک ہے؟ دوسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا بھائی؟ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم کو؟ ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک پیسہ کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کو ہم ایک پیسہ بھی نہیں کھینچ رہے ہیں، اس کو ایک پیسہ کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، پڑھ کے سنائیے. یہاں پہ 2 کھڑے زبر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایک للہ پہ آ رہا اور ایک آ پہ آ رہا. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کلیئر سر؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے 3 کمبینیشن والے حروف پڑھے جس کو ہم نے حروف مدہ کہا. الف کے ساتھ زبر، یا کے ساتھ زیر، واو کے ساتھ پیش. اس کو کیا کرنا ہے ہم کو؟ کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ابھی ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی آخری حرف میں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پہ یا اور نون ہے، یا سے پہلے زیر ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں. ایک بار پڑھ کے سنائیے پلیز. کلیئر ہے؟ یہ ایک ہو گیا. دوسرا اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف لین. ٹھیک ہے؟ حروف لین کیا تھا؟ نرم لیٹرز، نرم حروف جس کو ہم پڑھتے وقت نرمی محسوس کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے اوحیت، یہاں پہ دونوں آ گئے. بول کے بتائیے
अवहैत, वाव में भी नरमी है, या में भी नरमी है। अग्री करते हैं आप लोग हमसे? अवहैत, बोलिए। क्लियर है? ये हो गया हुरूफ लीन, ये दोनों भी हुरूफ लीन है। हुरूफ लीन को पहचानने का क्या है? या पे जज़म है, उससे पहले जबर, वाव पे जज़म है, उससे पहले जबर, ठीक है। हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन में फर्क ये है कि वाव से पहले पेश आता, या से पहले जेर आता। हुरूफ मद्दा में, हुरूफ लीन में दोनों पे जबर आता। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इजहार का कायदा पढ़ा। हमजा हा, आइन हा, गईन खा, ये 6 लेटर्स हैं इजहार के। क्या करना बताए थे हम इसको? नून की आवाज को क्या करना है? जाहिर करके पढ़ेंगे। क्या करके पढ़ेंगे? जाहिर करके पढ़ेंगे। जाहिर करके पढ़ेंगे यानी कि नून की आवाज महसूस होगी, ठीक है। ये हो गया हमजा हा, आइन हा, गईन खा। इसको क्या बोलते बताया था मैं आपको? हुरूफे हलकी, हलक से निकलने वाले हुरूफ। हम बात कर रहे थे इस बारे में, इसका मैं एक आपको डेमो भी दिया था, कैसा हलक से निकल रहे हैं लोग, राइट? आपको याद आ गया ना इस बारे में? चलिए, इसके बाद हमने पढ़ा था तशदीद। नून और मीम पे तशदीद आए तो क्या करना है? उसको गुन्ना करके पढ़ेंगे। क्या करके पढ़ेंगे? गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसा कि पढ़ के बताइए दोनों को भी, ठीक है। अम्मा, इन्ना, ठीक है, ये एक कायदा हो गया। इसके बाद और क्या कायदा पढ़े थे अपन? रॉ का कायदा पढ़े, राइट? रॉ को कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है? जबर और पेश दोनों आए तो मोटा पढ़ लेंगे, जेर आया तो बारीक पढ़ेंगे। जैसा कि आप पढ़ के बताइए मेरे को, पढ़ के बताइए। रॉ, रू, री। समझ में आ गई बात? रॉ, रू, री। अच्छा, बारीक की एक मिसाल लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के बताइए। निर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रह। अब यहां पे देखो, रॉ पे क्या है? जबर है, तो क्या कैसा पढ़ रहे हैं आप लोग? मोटा पढ़ रहे हैं, राइट? और उसके बाद और एक रा आ रहा है इसके अंदर, पढ़ के बताइए मेरे को बिस्मिल्लाह फिर से। दोनों पे जबर आ रहे हैं, निर्रहीम, हिर्रह, निर्रह, दोनों पे जबर आ रहा है, इसलिए हम दोनों को क्या कर रहे हैं? मोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक बताए। दूसरा एक और, एक रॉ से रिलेटेड एक और कायदा बताया था मैं आपको। रॉ पे जज़म आया तो, राइट? रॉ पे जज़म आ रहा है और उससे पहले जेर आ रहा है तो बारीक पढ़ेंगे। इर, बोलिए। इर, ठीक है। जैसा कि सूरे फज्र में आयत है, देखिए, इरजिई, बोलिए। इरजिई, रॉ से पहले जेर है। उसके बाद एक और एक है आमिर ताबू, बारीक बारीक पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। अगर रॉ से पहले जबर या पेश आया तो क्या पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। उसकी मिसाल हमारे को बिस्मिल्लाह में मिल रही है। क्या है बिस्मिल्लाह की? पढ़िए फिर से। चलिए, अभी एक हो गया। दूसरा और क्या कायदा पढ़े थे हम लोग? नून साकिन और मीम साकिन। नून साकिन और मीम साकिन किसको कहेंगे साहब? नहीं नहीं नहीं, नून साकिन किसको कहेंगे? वो तनवीन है। मैं आपको याद दिलाया था अच्छे से, तनवीन और तनवीर करके बताया था ना, मैं याद दिलाया था। 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश को क्या कहेंगे? डबल डबल आना तो उसको क्या कहेंगे? तनवीन कहते हैं। तनवीन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें नून की आवाज आती, इसलिए उसको तनवीन कहते हैं, राइट? जैसा कि अगर मैं आपको यूं लिख के बताऊं, हमजा 2 जबर, क्या पढ़ेंगे इसको आप? अन पढ़ेंगे। अगर मैं इसको यूं लिख के बताऊं, इसको क्या पढ़ेंगे आप? क्यों? क्योंकि ये 2 जबर ये नून का काम करते, इसलिए उसको तनवीन कहते हैं। तनवीन का मतलब क्या है मालूम आपको? क्या मतलब है तनवीन का? आपको ये मतलब के बाद आप नहीं भूलेंगे शायद इंशाल्लाह। तनवीन का मतलब क्या है बोलिए? तनवीन का मतलब है नून बनाना। क्या है तनवीन का मतलब? नून बनाना। नव्वना युनव्विनु तनवीनन, ये एक अरबी का
फेल है, वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? नून बनाना। किसी लेटर पे ये दो जबर दो जेर दो पेश डाल दो तो वो क्या बन जाता है? नून बन जाता है। वो लेटर्स, वो आके जो सिंबल्स है, आर्टिकल्स है, वो क्या करते हैं? वो लेटर को नून बना देते हैं। जैसा कि बा दो जेर क्या बोलेंगे भाई? बा दो पेश क्या बोलेंगे? समझ आ? बा नून पेश क्या बोलेंगे? बुन। बा नून जेर क्या बोलेंगे? बिन। क्लियर हो रहा? आपको समझ में आ रही है बात? तो उसको नून बनाना कहते हैं। चलिए, ये हम पढ़े थे। नून साकिन और मीम साकिन किसको कहेंगे? जिस नून पे जज़म हो। ये नून नून है और ये मीम है, ये दोनों पे अगर जज़म हो उसको क्या कहेंगे? नून साकिन, मीम साकिन। अब ये जज़म का एक नाम है भाई। अब जैसा हमारे पास नामा रहता, देखो एक नाम रहता लेकिन एक नाम से मशहूर रहता नहीं। फेमस है ना भाई, अपने पास तो बहुत फेमस है। हाँ। अब बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे पास मेन नाम क्या है वो मालूम ही नहीं रहता। वो भैया गते, वो सट्टा गते, कुछ तो भी नाम रहते नहीं रहते। तो वही नाम है। इसका असल नाम है सुकून। क्या नाम है इसका? इसको हम जज़म बोल के पुकारना शुरू कर दिए, वो रह गया समझो नाम उसका, लेकिन असल नाम क्या है इसका? सुकून। तो नून पे जब सुकून आता तो वो नूने साकिन होता। क्या होता वो? नूने साकिन। मीम पे सुकून आया तो वो मीम साकिन। ठीक है, ये आप समझ के रखिए। आज का जो कायदा मैं आपको बताने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट कायदा है, थोड़ा बड़ा है, इसीलिए मैं उसको आज एक ही कायदा लेने वाला हूं। ठीक है, और वो कायदा है हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। कभी सुना है आपने इस कायदे के बारे में? हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। अब मैं आपको लिखने से उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों हरूफ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। शम्स किसको बोलते हैं मालूम आपको? वेरी गुड। कमर किसको बोलते हैं? चांद। बेहतरीन। ये हो गया सूरज भाई साहब और ये हो गए चांद जी। कुछ भी बोल लो आप, ठीक है। अब इसका क्या कायदा हो सकता है सोचिए आप? सूरज और चांद का कुरान से क्या लेना देना? एक डाउट आ सकता, हाँ, लेकिन ये दो कायदे अलिफ लाम को पढ़ने में मदद करते हैं हमारी। क्या करने में मदद करते हैं? अलिफ लाम को पढ़ने में मदद करते हैं भाई। मैं आपको वन ऑफ द इजीएस्ट वे मैं आपको ये बताने वाला हूं, ठीक है। कोई एक लाइन भी नहीं लिखूंगा ग्रामर की, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। अब ये दोनों का कायदा अलिफ लाम से जुड़ा हुआ है। क्या किससे जुड़ा हुआ है? अलिफ लाम से जुड़ा हुआ है। अब इसको मैं बताता हूं, लिख के बताता हूं नीचे से। अब आपको तो मालूम हो गया ना, सूरज किसको बोलते हैं, चांद किसको बोलते हैं? जरा मेरे को पढ़ के बताइए ना, ये भी पढ़ के बताइए, ये भी पढ़ के बताइए। पढ़ के बताइए। दोनों में एक डिफरेंस फील हो रहा आप लोगों को, या फिर क्या डिफरेंस है वो बता दीजिए प्लीज। इधर लाम प्रोनाउंस हो रहा, उधर लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा। समझ में आ गया ना आपको? तो अरबी जुबान में कुछ लेटर्स हैं जो अशम्स के पास हैं, कुछ लेटर्स हैं जो अल कमर के पास हैं। समझ में आई बात आपके? कुछ लेटर्स हैं जो अशम्स के पास हैं, कुछ लेटर्स हैं जो अल कमर के पास। अब आपको क्या करना है, याद नहीं रखना है वो कौन से अशम्स के पास पढ़ते हैं, कौन से अल कमर के पास पढ़ते हैं। उसका एक बेहतरीन एक अंदाज है, एक तरीका है, हम कैसा पढ़ेंगे उसको देखिए आप, ठीक है। ये क्या लग रहा है आपको? नहीं, पूरा पढ़ना है। जैसा ऊपर अशम्स पढ़ के बताया, नहीं, इसको भी ऐसे ही पढ़ के बताना है। पढ़ के बताइए। अल अलिफ, अलबा, क्या पढ़े? हाँ हाँ हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? अत्ता पढ़ेंगे। तो इन्हें अत्ता पढ़े जा रहा, इन्हें अस्ता पढ़े जा रहा। समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी अशम्स के पैटर्न में आ रहा, अत्ता में अलिफ लाम लाम पढ़ रहा हूं मैं,
अस्सा में लाम पढ़ रहा हूं मैं, तो वो क्या होगा, हुरूफ शमसी होगा। समझ रहे हैं आप लोग? हमको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लेटर किसके पास है, हम बस इसको प्रोनाउंस करेंगे। एक बार मैं लिख लेता हूं सारे यहाँ तक, फिर हम इंशाल्लाह खुद अपन अंदाजा लगाएंगे कौन सा हुरूफ शमसी है, कौन सा हुरूफ कमरी है। तो ये जब कभी भी कोई लेटर पढ़ते हैं, राइट, लेटर का भी स्पेलिंग होता है, राइट। जैसा कि आप बी को स्पेल करो, कैसा करेंगे आप बी को, बी डबल ई लिखना पड़ता है आपको, राइट। एफ का स्पेल करो, ए एफ लिखना पड़ता है आपको। वो एक अल्फाबेट है, अलग बात है, लेकिन अल्फाबेट को भी स्पेल कर सकते नहीं कर सकते आप। बस अपन क्या करें, वही अल्फाबेट्स को स्पेलिंग में लिखे, ठीक है। जैसा कि अल अलिफ, ठीक है। मैं देखो आपके लिए नई बात है, ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। आप पढ़ के आप अंदाजा लगाइए कि कौन सा हुरूफ शमसी है। तो जब भी हुरूफ शमसी आता है आप लोग शमसी बोलेंगे, मैं उसको अंडरलाइन कर लेता हूं। कमरी को अपन इग्नोर मारते हैं, जिस जिसको इग्नोर मारे वो कमरी में डालेंगे, ठीक है। चलो, अल अलिफ, अच्छा, इसमें क्या नहीं पढ़े आप, तो जिस जिसमें लाम नहीं पढ़ेंगे वो क्या होगा, शम्स, और जिस जिसमें लाम पढ़ेंगे वो क्या होगा। क्लियर है? यहां तक तो सबको क्लियर है, परफेक्ट। अल अलिफ क्या क्या है बोलना आप पे को, कमर है, कमरी बोलो आप, ठीक है। अलबा, अत्ता शमसी, अस्ता, अलजीम, अल्हा, अहा नहीं बोल सकते आपको, दिखता भी नहीं अच्छा नहीं, राइट। अहा, अजीम नहीं बोल सकते, अलजीम, अल्हा, अलखो, अद्दाल, वेरी गुड, अज़्ज़ाल, अज़्ज़ाल, देखो अल्ज़ाल बोल सकते हैं आप, देखो कैसा दिख रहा है बोलने में, कैसा दिख रहा है आपको, देखो अज़्ज़ाल, अर्रो, अर्रो, अज़्ज़ा, अस्सीन, अशीन, अस्वाद, अद्दाद, अत्ता, अज़्ज़ा, अल-ऐन, अल-गैन। इसको अगैन बोले तो अच्छा दिखता, नहीं दिखता नहीं। अल-गैन, अल्फा, अल-क़ाफ, अल-काफ, अल-लाम, अल-मीम, क्या है अन-नून, मैं सब पे डाल दे रहा हूं मैं। अल-वाव, अल-वाव, अल-हा, अल-हमज़ा, अल-या। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? बस यही अंदाजा लगाना है कि जब कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह अलिफ लाम पे कुछ नहीं लिखा होता है। क्या होता है? अलिफ लाम पे कुछ नहीं लिखा होता है। हम इंशाल्लाह कल का जब सेशन होगा उसमें हम कायदा लेके बैठेंगे, उसमें हम वो एक सफ़े की पूरी मश्क करेंगे, सारे बैठ के मश्क करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम हुरूफ कमरी और हुरूफ, बहुत से लोग, मैं जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को तो महसूस होता है मेरे को कि भाई
بہت سے لوگ حروف قمری اور شمسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ترکیب سوچیں گے، بھائی اس کو ہم کیا کریں گے، لیٹرز کو اسپیل کر کے لکھ دیں گے، پھر اس کو ہم پڑھیں گے الف لام لگا کے، تو جس جس کے ساتھ الف لام لام پڑھا جا رہا وہ قمری میں آئے گا، اور جس کے ساتھ لام نہیں پڑھا جا رہا وہ کس میں آ جائے گا، شمسی میں۔ انشاءاللہ ہم اس کی کل تھوڑی سی پریکٹس کریں گے۔ اس میں اور کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ اور کسی بھی لحاظ سے جو آج کا سیشن ہوا ہے، کوئی بھی بات آپ کو لگی ہے جس میں ہم اس میں کوئی کوشچن کر سکتے ہیں، برائے مہربانی کوشچن کیجئے، نہیں تو انشاءاللہ کل کی حدیث یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ کون سی حدیث سنانی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ حدیث یاد کر کے آئیے، پلس جو 5 سورے آج کے بچ گئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کر لیں گے، اور ایک حدیث آپ کو یاد دلا کے کل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی ڈاؤٹ ہے سر آپ کو؟ کلیئر؟